الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال مکمل ہوئے، اور اس مناسبت سے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ کے تحت سیرت کے خطابات اور اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، اس پر اجتماعی شعور پیدا کیا جائے، اور سوسائٹی کی تشکیل قرآن حکیم کی تعلیمات اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس پر کیا جائے۔ اسی سلسلہ کا ایک اجتماع یہاں پر بھی جمعہ کے موقع پر منعقد ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین حنیف کے آخری نبی ہیں، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر نبوت کے سلسلے کی تکمیل ہوئی ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، وہ کسی بھی مفہوم میں ہو اور کسی بھی تعویل میں ہو، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اور اب کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم اتنی کامل، مکمل اور اکمل ہے کہ اب قیامت تک کے انسان اس سے رہنمائی حاصل کریں گے اور اپنے مسائل حل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حنیف لے کر آئے ہیں، اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی نئی بات نہیں رکھ رہا، میں تو وہی دین بیان کر رہا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور انبیاء نے بیان کیا ہے، وہی دین لے کر آیا ہوں۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نقل کیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر مانگی تھی جب اپنی زندگی کا سب سے اہم کام
وہ کرنے کے لیے بڑے تھے۔ یہ موقع تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، تو یہ بڑا مبارک موقع تھا۔ قبولیت کی اہم ترین گھڑی تھی، اور یہ بنیادیں اس مقصد کے لیے رکھی جا رہی تھی کہ قیامت تک یہ بیت اللہ انسانیت کا مرکز ہوگا، یہ ان کا قبلہ بنے گا۔ اور ساتھ ہی حج کی بھی دعوت دی کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی کہ وہ جو آخری نبی ہیں، جو امام الانبیاء ہوں گے، جو خاتم النبیین ہوں گے، ان کو میری اولاد میں سے مبعوث فرما، ایک جماعت ہو اور انہی میں سے وہ نبی آئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بیان کی کہ شریعت، طریقت اور سیاست، ان تینوں کے حوالے سے جو انسانیت کا سب سے بڑا رہنما وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان تعلیمات کی اساس وہ احکام عشرہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مستقبل کے اعتبار سے 10 اساسی احکامات دیے گئے، اور ان 10 اصولوں پر انسانی سماج کی تشکیل کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کا محور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی تعلیمات وہ ان کے بعد باقی تمام انبیاء نے اختیار کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے 2 بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو چھوٹے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، لقب ان کا اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ اور بنی اسرائیل یہ تمام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کے جو 11 بیٹے تھے، تو مختلف بیٹوں سے مختلف نسل میں بنی اسرائیل کے انبیاء آئے ہیں۔ تو یہ قریباً 4000 انبیاء وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے، یعنی اس نسل میں سے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود نبی ہیں، اور پھر اس سلسلے میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو اولو العزم نبی آئے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن پر تورات نازل ہوئی۔ اور تورات انہی احکام عشرہ کو ایک قومی نظام کی صورت میں، اجتماعی سسٹم کی صورت میں تورات کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ تورات میں وہ اصول دیے ہیں جس پر قومی نظام کی تشکیل ہو سکتی ہے اور بین الاقوامیت کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ اور پھر انہی احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے زبور نازل ہوئی، اسی میں مزید تجدید کے لیے اور کچھ احکامات کے اضافے کے ساتھ انجیل نازل ہوئی، اور پھر کتاب مقدس قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ، اور یہ کلام اللہ جو ہے وہ کل انسانی سوسائٹی کو مخاطب کرتا ہے، کل انسانی سوسائٹی کے مسائل حل کرتا ہے، بین الاقوامی سطح پر دین کو غالب کرنے کا پروگرام دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے
اپنا ایم لیظہرہ علی الدین کلہ کو بیان کیا ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو دین ہے اس کی بنیادی اساسیات کیا ہیں۔ تو یہاں پر ان آیات مبارکہ میں سورہ انعام کی کچھ آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں وہ بنیادی احکامات بیان ہوئے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، جو ان تمام مذاہب میں مشترک ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور، قرآن حکیم، ان کی تعلیمات وہ جن احکام عشرہ پر کھڑی ہے، بنیادی احکامات پر جو دین کا بنیادی سسٹم دیا ہے، قرآن حکیم نے اس کو کئی جگہ پر بیان کیا ہے۔ کہیں پر کوئی بات اختصار سے کہی ہے تو کہیں پر کوئی بات تفصیل سے بتائی ہے۔ وہ بنیادی احکامات قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، تعالو، کہ آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہ میں تم پر تلاوت کروں وہ چیزیں جو تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ وہ کیا باتیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شریعتوں میں حرام رہی ہیں، اس کی ممانعت رہی ہے۔ گویا یہ وہ بڑے جرائم ہیں جو انسانی سوسائٹی کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں، جو انسانی سوسائٹی کو تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وہ جرائم کیا ہیں؟ اس میں سے سب سے پہلا جرم اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ پورے کائنات کے نظام اور سسٹم کو دھرم برہم کر دیتا ہے۔ جب ایک نظام میں دو خدا ہوں تو ٹکراؤ، تصادم ہوگا، اس کے تصورات الگ ہوں گے، اس کے تصورات الگ ہوں گے، اس کی تعلیمات الگ ہوگی، اس کی تعلیمات الگ ہوگی، تو کائنات کا نظام وحدت کی اساس پر نہیں چل سکتا۔ اور جب وحدت کی اساس پر ایک سسٹم نہیں ہوگا تو سسٹم تباہی مچائے گا، وہ کائنات میں جنگ و جدل ہوگا، لڑائی ہوگی، تباہی ہوگی، وحدت اور اجتماعیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس لیے اور پھر کائنات جو ہے وہ دو خداؤں میں تقسیم بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے شرک سے منع کیا ہے۔ اس کائنات کا خالق و مالک وہ ایک اللہ رب العالمین۔ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو اللہ رب العالمین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عدم سے مادے کو پیدا کیا، پھر مادے سے کائنات کی تخلیق کی، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، ہر مخلوق کو اپنے کمال تک پہنچا کر پھر ان کو ایسا نظام دیا کہ جس کے مطابق وہ زندگی بسر کریں اور وہ کٹ مر کر ایک دوسرے کو تباہ نہ کریں، بلکہ کائنات کا نظام ایک بیلنس شکل میں چلے، ہر مخلوق کا اپنا اپنا دائرہ ہو، اور پھر تمام مخلوقات کو ہدایت دینے کے لیے، رہنمائی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کا ایک نظام قائم کیا، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی شکل میں، وحی اور آسمانی کتابوں کی شکل میں اپنے تجلی کو، اپنے نور کو نازل کیا، انسانوں کو رہنمائی دی۔ اس لیے انسانیت کا تعلق اور رشتہ وہ اللہ تعالیٰ سے قائم ہونا چاہیے۔ جس نے تخلیق کائنات کی ہے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ انسان اسی کا انکار کر دے، اس کے برابر کسی اور کو کھڑا کرے، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود مانے، اس کی حیثیت کم کر کے مخلوق کے درجے پر اس کو کھڑا کر کے محتاج بنائے، یا اس کے ساتھ برابر کسی کو شریک ٹھہرا دے۔ تو یہ تمام صورتیں غلط ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی نسبت کرنا یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی تباہی کا سبب ہے۔ اس لیے اس تعلیم کی اساس وہ توحید پر قائم ہوتی ہے، اللہ کو اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک مان کر اسی کی عبادت کرنا، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا۔ تو پہلا حکم بنیادی طور پر یہ ہے کہ شرک سے بچا جائے اور توحید کو اختیار کیا جائے، توحید کی اساس پر تعلیم کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔
دوسری بات وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ دنیا میں مادی طور پر انسان کے آنے کا جو سبب ہے وہ والدین، والدین کے ذریعے سے وہ دنیا میں آیا ہے۔ تو اب اللہ کے بعد انسانوں پر جو دوسرا حق ہے وہ والدین کا ہے، اس لیے والدین کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو جھڑکو ماں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے رحمت کے بازوؤں کو پھیلائے رکھو، ان کی ہر بات کو مانو۔ ہاں اگر وہ یہ حکم دے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو تو یہ حکم نہیں ماننا، کیونکہ اللہ تو کائنات کا رب ہے، والدین کا بھی رب ہے، ان کا بھی خالق ہے۔ والدین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو ان کے لیے بھی نافرمانی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات کہیں۔ تو اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ نہیں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ان کا حق ہے، جو ان کی اطاعت کی جائے، وہ تمام کی تمام اطاعتیں کی جائیں گی۔ اس میں یہ بھی بنیاد نہیں ہے کہ والدین مسلمان ہیں یا والدین کافر ہیں، وہ داہریے ہیں، وہ نیک عمل ہیں، وہ بد عمل ہیں، وہ جو بھی ہیں، جب وہ والدین ہیں تو ان کی خدمت کرنا اور ان باتوں میں ان کی اطاعت کرنا جو اللہ کے حکم اور شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کا کہا مانا جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ ان کی خدمت سے جو کبھی بھی جو ہے وہ آپ انحراف نہیں کر سکتے۔ دوسرا حق جو ہے وہ والدین کا ہے۔ تیسری بات وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ رزق دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے، اس لیے بچوں کو اس لیے قتل کرنا کہ ان کو کون پالے گا، ان کو روزی کون دے گا؟ بھئی تمہیں کس نے روزی دی؟ جس نے تمہیں پالا ہے وہی ان کو بھی پالے گا۔ رزق تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اور زمین میں انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کوئی انسان معروم المعیشت نہیں ہو سکتا، اس کے اسباب اور رزق دنیا میں موجود ہیں۔ جب وہ اسٹرگل کرے گا اپنے رزق کو حاصل کرے گا۔ جو غلط نظام ہے جو اس کی روزی کو روک رہا ہے اور سوسائٹی میں ارتکاز دولت کر کے کچھ لوگوں کو محروم اور کچھ کو نوازتا ہے، تو اس سسٹم کو تبدیل کرو، اس کے خلاف جدوجہد کرو، نہ کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ تو جو قتل انسانیت ہے، اور خاص کر اولاد کو اس لیے قتل کرنا کہ ان کو روزی کون دے گا، یہ جو غلط تصور ہے، اس تصور کو ختم کیا اور انسانیت کو قتل کرنے سے، اولاد کو قتل کرنے سے اس کو روکا کہ یہ عمل بھی اختیار نہ کیا جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فواحش کے قریب نہ جاؤ، اس میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، یعنی ظاہر اور پوشیدہ طور پر جو بھی فحشا کے عمل ہیں، بے حیائی کے، اس کے قریب مت جاؤ۔ یعنی فحشا کرنا، زنا کرنا، نسل انسانی کو تباہ کرنا، یہ تو اگلے درجے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم فحشا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جو انسانی سماجی معاہدات ہیں ان معاہدات کو نہ توڑا جائے۔ سب سے اہم معاہدہ جس پر انسانیت کی بنیاد ہے وہ معاہدہ نکاح ہے۔ ایک مرد اور عورت کے درمیان معاہدہ جو نکاح کا ہے، جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور وہ اولاد وہ انسانیت کے بڑھنے کا سلسلہ بنتی ہے۔ تو اب اولاد جو ہے اس میں خلل نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس لیے نسل انسانی پاک صاف ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انسانی نسل وہ بالکل قانونی طور پر اور شرعی طور پر وہ مسلمہ ہو کہ کون کس کی اولاد ہے۔ جب یہ نسل مسلسل چلتی ہے تو اس نسل سے جڑی ہوئی بے شمار چیزیں ہیں، انسانوں کے اخلاق و اطوار ہیں، انسانوں کے رویے ہیں، انسانوں کے مزاج ہیں، انسانوں کی صلاحیتیں ہیں،
انسانوں کی شریعت کو قبول کرنے کا مادہ وہ موجود ہیں۔ امراض اور امراض سے بچنے اور ماحول کے اثرات، وہ تمام کی تمام چیزیں اس سے متعلق ہیں۔ اس لیے نسل انسانی کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا ہے۔ شرک نہیں کرنا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، بچوں کا قتل اس وجہ سے کہ ان کو رزق نہیں ملتا، قتل انسانی تو ویسے بھی جائز نہیں، اور پھر اس لیے کہ کوئی رزق کی تنگی ہو تو قتل انسانیت کی جائے۔ اور نسل انسانیت کی حفاظت، کہ نسل انسانیت تباہ نہ ہو، اس کے لیے فحشاء سے رکنا، بے حیائی کے کاموں سے منع ہونا یہ ضروری ہے کہ فحشاء سے روکا جائے۔ فحشاء کہتے ہیں کہ جو معاہدات سماج میں تم نے کیے ہیں اس کو نہ توڑا جائے، اس کے خلاف کوئی کام نہ کیا جائے۔ اب معاہدہ نکاح جو ہے، ایک مرد اور عورت وہ جب معاہدہ نکاح میں پیوست ہوتے ہیں تو دونوں یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ مرد اس عورت کے علاوہ کسی اور سے بغیر نکاح کے، بغیر شریعت کی اجازت کے وہ کوئی تعلق قائم نہیں کرے گا، اور یہ عورت کسی اور مرد سے کوئی تعلق قائم نہیں کرے گی۔ اس لیے یہ تعلقات کا دائرہ جو نسل انسانی کے فروغ کے لیے ہے، یہ انہی مرد اور عورت سے ہوگا جو ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ نکاح میں پیوست ہیں، معاہدہ نکاح میں منسلک ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس کے علاوہ ادھر ادھر جھانکنا اور جو ہے وہ ادھر ادھر منہ مارنا یہ غلط ہے، یہ فحشاء ہے۔ اس لیے اس فحشاء سے منع کیا کہ اس کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ اور پھر صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ انسانی سماج کے جو دیگر معاہدات ہیں ان معاہدات کو توڑنا وہ بھی فحشاء میں شامل ہے۔ اس لیے سماج کے معاہدوں کی پابندی کرنا، انسانی سماج تو بنا ہی معاہدات سے ہے، اس لیے معاہدات کو توڑنا وہ بڑا جرم ہے۔ اگر معاہدوں کی پابندی نہیں کی جائے گی تو دین بھی ایک معاہدہ ہے، پھر انسان کو کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو انسانوں کے معاہدات ہیں اس کا کیا اعتبار ہوگا؟ اگر انسان جو ہے وہ انسانی معاہدوں کا پاس نہیں کر سکتا اور اس کو توڑتا ہے تو پھر اس کے اللہ سے معاہدات، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معاہدات، دین کا معاہدہ جس ملت میں وہ داخل ہوا ہے تو اس کا کیسے اعتبار کیا جائے گا؟ اس لیے انسان کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ معاہدوں کی پابندی کرتا ہے اور وہ فحشاء کو نہیں اختیار کرتا، یعنی ان سماجی معاہدات کو وہ نہیں توڑتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، پہلے بچوں کے قتل کا ذکر تھا رزق کی وجہ سے، اور یہاں پر عام انسانوں کا ذکر ہے کہ انسانیت کا قتل کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس نفس کے لیے، جس نفس کو قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو قتل مت کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یعنی جس نے ایسا جرم کیا ہے کہ جو واقعی انسانی سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو تو قتل کیا جائے گا۔ اگر اس نے قتل کیا ہے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس نے نسل انسانی تباہ کرنے کے لیے زنا کیا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے قومی نظام سے بغاوت کر کے اور اس نظام کو توڑ کر انسانوں کی زندگی اجیرن بنانے کی کوشش کی ہے تو ایسے باغی، سرکش، قومی نظام کو توڑنے والے یہ بھی قتل کرنے کے قابل ہیں۔ ان لوگوں کو قتل کیا جائے گا جو قتل کے حقدار ہیں، جو نظام ظلم کے ذریعے سے حق نظام کو توڑنے اور انسانیت کے قتل میں ملوث ہیں، انسانیت کی نسل کی تباہی میں ملوث ہیں۔ ان کے علاوہ جو انسان ہیں ان کا قتل نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو تحفظ دیا جائے گا، ان لوگوں کو جو ہے وہ ان کی زندگی کی حفاظت کی جائے گی۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ان باتوں کے ساتھ تمہیں وصیت کی جاتی ہے، یہ وہ احکام ہیں جس کی وصیت کی جا رہی ہے تمہیں، تاکہ تم عقل حاصل کرو، عقل و شعور حاصل کرو۔ یعنی یہ ساری باتیں
جو پیچھے بیان ہوئی ہے یہ انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں کی حفاظت ہو. یہ گویا کل انسانیت کے مشترکہ باتیں. کوئی خدا کا انکار کر دے، کوئی والدین کی نافرمانی کرے، کوئی رزق کے ڈر سے بچوں کا قتل کرے، کوئی نسل انسانی کو تباہ کر کے سوسائٹی کے معاہدات کی خلاف ورزی کرے، کوئی ناحق انسانوں کا قتل کرے، تو یہ سارے وہ جرائم ہیں جس پر انسانیت متفق ہے کہ یہ جرائم غلط ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. اس لیے انسانی سوسائٹی اور اس کی کوئی ملت وہ ایسی نہیں ہے جو ان باتوں کی اجازت دیتا ہو. کوئی بھی ملت اور کوئی بھی صاحب عقل انسان، کوئی اجتماع، وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ شرک کو اختیار کیا جائے، والدین کی نافرمانی ہو، رزق کی وجہ سے اولاد کو قتل کیا جائے، سوسائٹی کے معاہدات اور خاص کر معاہدہ نکاح کو توڑا جائے، اس کی خلاف ورزی کی جائے، قتل انسانیت کی جائے. تو یہ وہ مشترکہ میراث ہے جس پر کل انسانی سوسائٹی وہ متفق ہے. اس لیے یہ عقل کا تقاضا ہے کہ یہ کام نہ کیے جائیں. تو جو بھی سوسائٹی عقل مند سوسائٹی ہوگی اس میں ان کاموں سے بچا جائے گا، درست راستہ اختیار کیا جائے گا. اور جو سوسائٹی جہالت پر اور بے شعوری پر مبنی ہوگی، جو تباہی کے لیے اپنے لیے اسباب تلاش کریں گے، ان کے لیے وہ پھر اس طرح کے کرتوت کریں گے، ایسا نظام بنائیں گے جو غلط ہوگا. اسی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظام مثلاً کیپٹلزم اور اس کے ظالمانہ اقدامات جو انسانیت کو قتل کرنے اور تباہی پیدا کرنے کے لیے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ یہ سارے جرائم کرتے ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. ایک طرف خدا کے انکار پر ان کی بنیادیں، دوسری طرف والدین، ان کے حقوق کا کوئی پاس نہیں ہے. یورپ کی سوسائٹی کو ایسا مادر پدر آزاد بنایا گیا کہ ماں باپ کا تعین نہیں، اور پھر سوسائٹی کے اندر جو اولاد ہیں ان کو تحفظ نہیں حاصل. سوسائٹی کے اندر ان کا تصور یہ ہے کہ وسائل رزق کم ہیں اور انسان زیادہ آ گئے ہیں، اس لیے یہ کم وسائل تمام لوگوں میں تقسیم نہیں ہو سکتے. تو سوسائٹی طبقات پر مبنی ہوگی، اور جب یہ طبقات بڑھ جائیں تو انسانیت کا قتل وہ انسانی اجتماع کی ترقی کے لیے وہ ضروری کہ کچھ عرصے کے بعد انسان دنیا سے رخصت ہوتے رہے. وہ جنگوں کے ذریعے سے رخصت ہوں، وہ کرونا کے ذریعے سے رخصت ہوں، وہ خوف پھیلا کر رخصت ہوں، یا وہ دوسرے طریقے سے. اس لیے انہوں نے بعض چیزوں کی خود قانونی طور پر اجازت دے رکھی ہے اپنی سوسائٹی کے اندر کہ جو سوسائٹی میں پیداوار نہیں دے سکتے ان لوگوں کو اگر راستے سے ہٹایا جائے تو قانونی اقدامات کر کے وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ فحشاء کا نظام وہاں پر عام ہے. اس لیے مرد اور عورت کے درمیان کئی لوگوں سے تعلقات ہو سکتے ہیں، اور سوسائٹی میں جو قتل ہے وہ بھی کوئی بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا. امریکہ جیسی مہذب سوسائٹی، روز اس وہاں پر واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی شخص اٹھتا ہے، اسکول میں گھس جاتا ہے، ہاسپٹل میں گھس جاتا ہے، بازار میں گھس جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ پورے مارکیٹ میں وہ لوگوں کو قتل کر دیتا ہے. یہ روز کے واقعات ہیں، لیکن اسلحہ بیچنے والے یہ لوگ اس پر پابندی نہیں لگا سکتے. اس لیے وہاں اسلحہ حاصل کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پرمٹ نہیں ہے کہ آپ پرمٹ اور قانون کے تحت لیں. آپ مارکیٹ میں جائیں اور اسلحہ خرید لیں، اسلحہ پاس رکھیں. اس لیے وہ سسٹم تو کہتا ہے کہ آپ اسلحہ پاس رکھیں. پھر کبھی میڈیا پر پابندی ہے، یہ باتیں میڈیا میں نہیں آنے دی جاتی، لیکن کبھی جب میڈیا میں یہ بات آ جائے تو ایک رپورٹ آ جاتی ہے چھوٹی سی، یہ پاگل تھا، اس کا دماغ خراب تھا، یہ نفسیاتی مریض تھا، اس لیے یہ واقعہ ہوا. تو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم مہذب قوم ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ انسان کو تحفظ حاصل ہے. لیکن ایسے پاگل، وہ پاگلوں کی جو سوسائٹی ہے اس سوسائٹی میں ایسے انسانوں کے قتل ہوتے رہیں اور ایسے ڈاکے پڑتے رہیں، یہ کہاں کا انصاف؟ امریکہ جیسی اور یورپ جیسی اعلیٰ سوسائٹی وہ بھی محفوظ نہیں. آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ،
یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ۔ اب سوسائٹی کے اندر لازمی بات ہے کہ انسان زندگی اور موت وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، وہ انسان مر جاتا ہے تو اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کے پاس ایسی تحریر نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ یا اس کی اولاد اور اس کی اولادیں وہ یتیم نہیں بنیں گی، ایسا کوئی سرٹیفکیٹ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اب یتیموں کا خیال رکھنا یہ سوسائٹی کا اجتماعی معاملہ ہوا کہ تمام لوگ ان یتیموں کا خیال رکھیں کہ جن کا والد فوت ہو گیا ہے، ان کی حقوق کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اب سب مل کر اس کے کام کریں۔ یہ یتیم آج یہ ہے تو کل کو میری نسل میں بھی تو ہو سکتا ہے، دوسروں کی نسل میں بھی تو ہو سکتا ہے، ان کو تحفظ کون دے گا، ان کے حقوق کی پاسداری کون کرے گا؟ اس لیے یتیموں کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات نازل کیے ہیں کہ یتیم جو کمزور ہے، جو اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتا، اس کی وراثت میں اس کے پاس مال ہے، اب اس کے مال کے قریب مت جاؤ۔ ہاں وہ مال ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو پھر تم اس مال کو تحفظ دے سکتے ہو، اس مال کو اگر بڑھا سکتے ہو کاروبار میں تو بڑھا دو اس کے لیے، لیکن اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ مت، اس کو ضائع مت کرو۔ اور جب وہ رشد کو پہنچ جائے، جب وہ سمجھ بوجھ حاصل کر لے، مال کی حفاظت کر سکے، مال کو استعمال کر سکے، تو اس وقت میں وہ مال اس کو لوٹا دو، ان منافعوں کے ساتھ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کو دے دینا، اور اس کے لیے کہا کہ اس پر گواہ بھی بنا لو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، کل کو وہ بھی کلیم نہ کرے اور جو خاندان کے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہو کہ اس یتیم کو پالا ہے تو یہ مال اس کے پاس موجود تھا اور اب اس کو یہ مال واپس کیا جا رہا۔ تو اب یہ سوسائٹی کا اجتماعی معاملہ ہے کہ سوسائٹی میں جو یتیم ہیں ان یتیموں کے مال کا خیال رکھا جائے۔ یتیموں کے مال کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو جو بھی کمزور ہیں اس کے بھی حقوق کی پاسداری شریعت نے قرار دی، لیکن یتیم کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر یہ سال نظام بھی ہو تو تب بھی ایک بچہ اپنا حق نہیں مانگ سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سسٹم اس کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن سسٹم کو پتہ تو چلے نا کہ یہ یتیم تو کوئی مطالبہ تو کرے گا نا۔ تو یہ گویا ایسا معاملہ ہے جو صالح نظام میں بھی ہوتا ہے اور غیر صالح نظام میں بھی ہوتا ہے۔ غیر صالح نظام میں تو عام انسان وہ بھی یتیموں سے بدتر زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بھی اپنے حقوق کی پاسداری نہیں کر سکتے، حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تو شریعت کا ایک بنیادی اصول وہ یہ متعین کیا، یہ تمام شریعتوں میں، تمام آسمانی کتابوں میں مسلم ہے کہ جو یتیم ہے اس کے حق کا خیال خاص طور پر رکھا جائے گا، اور کوئی بھی شکل جو اس کے مال کو ضائع کرنے کی ہو یا اس کو ہضم کرنے کی ہو اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ کرو، یعنی عدل کے ساتھ کرو۔ سوسائٹی میں جس کا جو حق ہے وہ اس کو دو، جو تمہارا حق ہے وہ لو، یعنی سوسائٹی کی تشکیل وہ عدل پر ہونی چاہیے، انصاف پر ہونی چاہیے۔ ماپ پیمائش کرتے ہیں، کپڑا ماپا جاتا ہے، زمین ماپی جاتی ہے، گیسز ماپی جاتی ہے، کچھ چیزیں تولی جاتی ہیں۔ جو ماپ اور تول دو ہی ذریعے، ہم چیزوں کو جب ایک دوسرے سے تبادلہ کرتے ہیں، معاملہ اور لین دین کرتے ہیں تو اس میں ماپ تول ہوتا ہے۔ اب ماپ تول دونوں برابر ہونے چاہیے۔ سوسائٹی میں جو جس کا حق ہے اور اس کے پاس ہے، جب معاملہ لین دین کریں تو عدل و انصاف، کوئی ہڈن چیزیں نہیں ہونی چاہیے، چھپ کر چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کا مال چھپ کر لینا، اس کی مرضی کے خلاف لینا، تعاون باہمی کے خلاف لینا، انصاف اور عدل کے تقاضوں کے خلاف لینا، وہ تمام شکلیں شریعت نے حرام ٹھہرائی ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ماپ اور تول میں عدل کو اختیار کرنا، سوسائٹی کی معاملات کی بنیاد
تبادلوں کی بنیاد وہ اسی پر ہے کہ ماپ تول عدل کے ساتھ کیا جائے. تول وزن کرنا، دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے. پیمائش ہے تو پوری پیمائش ہو جائے گی. آپس میں لڑنے جھگڑنے کا معاملہ پیدا ہوگا. اس لیے وحدت انسانیت پیدا کرنے کے لیے، اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے تمہیں ان اساسیات کی طرف لوٹ کر ان کو اختیار کرنا پڑے گا. اور شریعت نے جتنے بھی احکامات نازل کیے ہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی حکم وہ ان احکامات سے کسی بھی درجے میں متصادم نہیں. اس کی تشریحات ہے. نہ تورات اس کی مخالفت کرتا ہے، نہ زبور نے ان میں سے کسی کو منسوخ کیا ہے، نہ انجیل نے منسوخ کیا ہے، نہ قرآن نے منسوخ کیا. یہ تمام بنیادی احکامات وہ بتلائیں اور پھر یہ اعلان کر دیا کہ یہ میرا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. ہم اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگتے ہیں تو یہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتلا دیا کہ اس کا اتباع کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انسانیت تقسیم ہو جائے گی، انسانیت میں تفریق پیدا ہو جائے گی. تو تفریق اور تقسیم انسانیت کے اعتبار سے یہ ضروری ہے. اب ایک بات اور سمجھنی چاہیے یہاں پر، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اس باتوں کی اللہ تعالیٰ تمہیں تلقین کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب ایک بات سمجھے جس پر میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا. یہ جو قومیں تشکیل پاتی ہیں، یہ ان کی بنیادیں بڑی گہری ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جب انسانیت کی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، نسل انسانیت کو، تو حضرت نوح علیہ السلام سے حام، سام، یافس، ان کے 3 بیٹے ہیں، اس سے نسل انسانی بڑی اور اس سے اقوام عالم پیدا ہوئی. تو ہر قوم جو پیدا ہوئی ہے اس کی کچھ بنیادیں. یہ قومیں جو ہیں وہ راتوں رات نہیں پیدا ہوتی، کنبیوں کی طرح نہیں اگتی. یہ قومیں ان کی تاریخ ہوتی ہے، ان کا پس منظر ہوتا ہے، ان کی نسل جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہے. دنیا میں بقا اس کے لیے ہے جن کی جڑیں مستحکم. جس درخت کی جڑیں مستحکم نہیں ہیں وہ جو ہے وہ قوم ترقی نہیں کرتی. اس لیے اس قومی ترقی کو حاصل کرنے کے لیے ان اساسیات کی طرف لوٹنا پڑے گا. اس لیے قوموں کو تفریق اور تقسیم کر کے اس رخ پر لے کر جانا کہ جس سے انسانی سوسائٹی وہ تباہی کی طرف بڑھے، وہ غلط ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، شعور نصیب فرمائے اور دین کے غلبے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.